बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ड्रामाई सूरत हाल से भरपूर मुल्की तारीख का एक और अहम तरीन दिन इख्तिताम पजीर हो गया। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि आज मुल्क की 3 बड़ी अदालतों में ज़बरदस्त खबरें सामने आई हैं। कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं। इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट और लाहौर की हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कमाल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मैं मौजूद था। चीफ जस्टिस इमरान खान नाहली केस पर इलेक्शन कमीशन के वकला के ऊपर बरहम हो गए। एक एक करके इन तीनों अदालतों की तफसील आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले जिक्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का। इस वक्त दबाव, धमकियों और कानून साजी के ज़रिए उनके जो हाथ पांव बांधने की कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी तक आइन के दिफा के लिए डट कर खड़े हैं। एक एक करके उनके साथी छोड़ रहे हैं, बेंच टूट रहे हैं, हर तरफ से सियासी हमले जारी हैं। इसके बावजूद चीफ जस्टिस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जनरल बाजवा का भी हाल ही में आपने एक इंटरव्यू सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा शायद, उसमें उस मुबैना इंटरव्यू के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को एक कमज़ोर जज करार दिया गया था। लेकिन अभी तक के जो वाक़यात हैं उनके मुताबिक वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के वक्त जो कप्तान के हामी थे उन्होंने उन पर बड़ी तनकीद की। फिर हमज़ा शहबाज की गैर आइनी हुकूमत जो पंजाब की थी, उसमें उनकी जो जजमेंट थी उसकी वजह से वो हुकूमत ख़त्म हुई तो नून लीग वाले बड़े परेशान हुए। बड़ी खुल खुलाकर उन्होंने भी तनकीद की, आज तक करते हैं। और आज फिर इस सियासी ड्रामाई सूरत हाल में सारी नज़रें चीफ जस्टिस की तरफ हैं। कल क्या हो किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो कौम की उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं। और जवाब में कौम ने भी उनका बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया, और जिस तरह से उनके साथ खड़ी हुई है उन्हें एहसास ज़रूर होगा कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे, कोई गैर आइनी काम नहीं करने जा रहे कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े या किसी दबाव की वजह से वो अपने फ़ैसले तब्दील कर लें। एक बार बेंच टूटा, दूसरी बार टूटा, आज तीसरी बार फिर टूट गया। तो ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, इसके बावजूद वो पीछे नहीं हट रहे अपने उस मौक़िफ़ से जो उनका एक असूली मौक़िफ़ है कि आइन ने दरवाजे पर दस्तखत दी है, आइन को बचाना है। आज एक बार फिर इंतखाबात मुलतवी होने के ख़िलाफ़ जो समाअत करने वाला बेंच था, आपने ख़बरों में देखा होगा, वो टूट गया। लेकिन उन्होंने कल सुबह 11:30 बजे फिर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। कुछ लोगों को लगता था कि अब शायद मामला उसी तरफ जाए कि लार्जर बेंच बने, लेकिन ब्लैकमेल वाली कोई सिचुएशन इस तरह से नज़र नहीं आ रही कि अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में आ जाएं या जिस तरह से उनका दबाव है वो उस प्रेशर में आ जाएं। बेंच टूटते रहते हैं लेकिन कौम का दिल नहीं टूटना चाहिए, तो असल बात यह है। खैर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात मुलतवी होने के मामले को सुन रही है। अभी आज खुद नोटिस लेने के मामले पर जो मुतनाज़ कानून साजी हो रही है उसका तो अभी नंबर ही नहीं आया। जो मामला शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट और उनकी पार्लियामेंट इस वक्त कर रही है उसके ऊपर तो चीफ जस्टिस अभी आए ही नहीं है, वो तो मामला टेक अभी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म हाउस में मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। हर 2 मिनट बाद एक नई प्रेस रिलीज आती है कि जनाब वो फलां मिलने आया प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कानून साजी पर मुबारकबाद दी। कभी MQM के लोग आ रहे हैं, आज थोड़ी देर पहले मौलाना साहब पहुँचे, सब खुश हो रहे हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर जो कानून साजी का अमल है वो मुकम्मल हो गया। मतलब पहले गुड कॉप बैड कॉप का आप सुनते रहते होंगे, ऐसी मिसालें अक्सर सुनते थे, लेकिन अब गुड सो मोटो और बैड सो मोटो भी हो रहा है। मतलब कासिम सूरी रूलिंग के मामले पर इसी चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया था, तो उस नोटिस के जो बेनिफिशरी थे उस वक्त खुशी से उनकी रालें टपक रही थी। अगर आप दोबारा से सारा रिवाइंड करें सिचुएशन, तो कैसे वो अजीम फैसला करार दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर और जहाँ जहाँ पर उनकी महफिल लगती थी वो कहते थे कि जनाब नज़रिया ज़रूरत दफन कर दिया, इससे बेहतर चीफ जस्टिस का फैसला हो ही नहीं सकता। आज वही चीफ जस्टिस है, वही बेंच है, वही सारी सुप्रीम कोर्ट है, आज के सो मोटो पर गुस्से से झाग निकल रही है। तो ये दोहरा म्यार फिर क्यों? इस चीफ जस्टिस ने तो अभी तक सो मोटो का कोई गलत इस्तेमाल किया ही नहीं है। माजी के चीफ जस्टिस मैं मान सकता हूं कि उनके कुछ गलत फैसले हो सकते हैं सो मोटो के मामले पर, ये चीफ जस्टिस साहब तो सो मोटो लेते ही नहीं है इतने। इनको तो ख़त लिख लिख कर कौम ने वो कहा कि अरशद शरीफ के मामले पर सो मोटो नोटिस लें, तब जाकर कहीं हुआ। इतनी आसानी से तो ये कोई मामला टेकअप नहीं करते, या मैंने नहीं देखा कि कोई सो मोटो नोटिस लेके इन्होंने कोई गलत इस्तेमाल किया हो। हालांकि बहुत सारे PTI के लोग मानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत इसी सो मोटो नोटिस की वजह से ख़त्म हुई, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, अदालत के ऊपर हमला आवर नहीं हो गए। वैसे भी चीफ जस्टिस ने अगर ठान लिया है कि इंतखाबात कराने के लिए उन्होंने फैसला देना है तो सो मोटो की ज़रूरत होगी नहीं। कोई भी शहरी दरख्वास्त दायर करेगा
اور چیف جسٹس بینچ بنا کر فیصلہ دے سکتے ہیں اور اڑا کے رکھ سکتے ہیں. کوئی قدغن نہیں ہے اس معاملے پر. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ چیف جسٹس نے پنجاب کے انتخابات کے التوا کا معاملہ صرف اور صرف سو موٹو نوٹس کے ذریعے لینا. آج اگر وہ سارا معاملہ ٹھپ کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیں کہ جناب ٹھیک ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات مان لیتے ہیں, ہم سو موٹو نوٹس نہیں لیتے, حکومت کی بات بھی مان لیتے ہیں, میرا اختیار ہی نہیں ہے سو موٹو نوٹس لینے کا, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک درخواست آئے گی چیف جسٹس کا اختیار ہوگا, وہ اس کے اوپر پھر سے بینچ بنا کے دوبارہ سے معاملہ شروع کر دیں. اور درخواستیں آلریڈی پڑی ہوئی ہیں, سو موٹو نوٹس کو چھوڑ بھی دیں تو چیف جسٹس ان درخواستوں کے اوپر ہی کارروائی شروع کر سکتے ہیں. ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی درخواست پڑی ہوئی ہے, شیخ رشید کی درخواست پڑی ہوئی ہے, ابھی تو صرف عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر معاملہ شروع ہوا ہے. تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں جو مقصد تھا وہ سو موٹو نوٹس کے معاملے پر قانون سازی جو کی گئی ہے نا, وہ اس کی آڑ میں نواز شریف کو این آر او دینا اصل مقصد تھا, اور وہ دے دیا گیا. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی یہ جو متنازع بل ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل, یہ منظور کر لیا, اور ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر بھی دیا گیا ہے. تو جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ گیم آ جا کے آنی ہے صدر کے ہاتھ میں, تو وہ صدر کے ہاتھ میں آ چکی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 10 دن تک اگر منظور کرے تو ٹھیک ہے, نہیں منظور کرے تو یہ واپس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جائے گا اور پھر وہاں سے اس کی منظوری لی جائے گی. لیکن اگر صدر نے ان 10 دنوں کے اندر اندر, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 آپشن استعمال کر سکتا ہے, منظور کر دے, مسترد کر دے, یا پھر سپریم کورٹ کو ایک صدارتی ریفرنس بھیج دے کہ اس بل کے بارے میں تشریح کر کے بتائیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. کیا یہ بل قانون سازی کے ذریعے ہونا چاہیے تھا یا یہ معاملہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہونا چاہیے تھا؟ قانون سازی تو یہ ایوان کر سکتا ہے شہباز شریف کے یہ سارے لوگ مل کے کر سکتے ہیں. اگر یہ آئینی ترمیم کے تحت ہونا تھا تو پھر پی ٹی آئی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ صدر نے بھیج دیا ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس اور سپریم کورٹ نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا, تو کہاں جائے گی آپ کی پوری قانون سازی؟ خیر, ابھی اس میں دن ہے, آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم پیش رفت کے بارے میں. یہ آج کی دن کی دوسری بڑی اہم پیش رفت تھی. آج میں نے آپ کو بتایا آغاز میں کہ ملک کی 3 بڑی عدالتوں میں بہت اہم کارروائیاں ہوئی. سپریم کورٹ سے یہ ساری کارروائی آپ نے دیکھ لی, یہ آپ کے سامنے ہے. پھر دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑا زبردست فیصلہ آیا, ایک تاریخ رقم ہوئی. تاج برطانیہ کا جو قانون تھا آج وہ بھی ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. جسٹس شاہد کریم نے انگریزوں کا بنایا ہوا بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا قانون کالعدم قرار دے دیا. یعنی عدالت نے بغاوت کے قانون کی جو سیکشن 124A ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا. جو حکومت کے خلاف بولے اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرو, جو ذرا سی اپنی رائے کا اظہار کرے اس کے خلاف یہ بغاوت کر رہا ہے, یہ باغی ہے, اس کے خلاف مقدمہ درج کرو. کتنے لوگ ان 11 مہینوں میں بغاوت کے مقدمات بھگتتے پھر رہے ہیں. مراد سعید, فواد چودھری, وہ خاتون پی ٹی آئی کی ایم این اے تھی وہ, اور عماد یوسف سے لے کے شہباز گل, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے اوپر بغاوت کے مقدمات درج ہوئے. اور ساری بیچارے عدالتوں کے کورٹ کچہریوں کے چکر لگا لگا, تاریخوں پر تاریخیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور اب یہ جو قانون کالعدم قرار دیا گیا, اس میں عدالت میں بتایا گیا کہ یہ انگریزوں کا وہ قانون ہے جس میں سیاسی بنیادوں پر مقدمات بن رہے ہیں, اور اب جتنے مقدمات یہ بنائے گئے تھے یہ ختم ہو سکیں گے. اور اس میں کریڈٹ دینا بڑا ضروری ہے. اللہ جنت نصیب کرے ہمارے ارشد شریف شہید صاحب کو. وہ اس بات پر بڑا ووکل رہتے تھے اور وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ قانون آئین سے متصادم ہے. یعنی ایک طرف آئین آپ کو اظہار رائے کی آزادی دے رہا ہے, اور دوسری طرف یہ قانون آپ کو روک رہا ہے کہ خبردار بات کی تو بغاوت کا مقدمہ ہو جائے گا. تو انہوں نے ان کے ایک دوست ہیں ایڈوکیٹ ابوذر سلمان نیازی, آپ نے اکثر ان کا نام سنا ہوگا, آج ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا. ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ کیس لڑیں, جس کے بعد ابوذر سلمان گئے لاہور ہائی کورٹ میں اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور یہ موقف اپنایا کہ یہ بغاوت کا قانون 1860 میں کہیں بنا تھا, انگریزوں کے دور کی نشانی ہے, اور یہ غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, جسے اب موجودہ حکومتیں سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں. اور اس طرح جا کر سیکشن 124A کو کالعدم قرار دلوایا گیا. آج لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. تو یہ جیت ہے عام پاکستانیوں کی, ہر اس پاکستانی کی جو اظہار رائے کی آزادی چاہتا ہے, اور خاص طور پر ارشد شریف مرحوم کی. انہوں نے یہ سوچا تھا, ورنہ عام تو لوگ جو قانون بن گیا کوئی جاتا ہی نہیں ہے اس کے خلاف, انہوں نے اس وقت اس کے اوپر آواز اٹھانا شروع کی تھی. تیسری عدالت کی طرف بڑھتے ہیں, وہاں سے بھی اہم ڈیولپمنٹ. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جو نااہلی سے متعلق ایک کیس تھا ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے, جس میں چیف جسٹس آج الیکشن کمیشن کے وکیل کے
اوپر کافی برہم ہوئے, نہ صرف الیکشن کمیشن کے وکیل کے اوپر بلکہ وہ عام شہری جس نے درخواست دائر کی ہے, جس کے پیچھے یہ سارے لوگ عمران خان کو نااہل کرانے کے چکر میں ہیں. ایک موقع ایسا آیا سماعت کے دوران چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن پر جرمانہ تک کرنے کا کہہ دیا. انہوں نے کہا, جب یہ پروسیڈنگ ساری چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن کے وکلاء نے کہا کہ مزید دستاویزات جمع کرانے کی مہلت دی جائے. آج فیصلہ محفوظ ہونا تھا اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کہہ رہے ہیں ہمیں مزید مہلت دیں, کچھ اور دستاویزات جمع کرانی ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو اب یاد آیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم الیکشن کمیشن کے اوپر جرمانہ عائد کریں اس سارے معاملے پر کہ آپ اتنی تاخیر کر رہے ہیں اس ایشو پر. پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر تو یہ ناقابل سماعت ہوئی تو یہ ختم کر دیں گے کیس, اور اگر قابل سماعت ہوئی تو پھر آگے بڑھے گا. تو آج کے جو ریمارکس تھے ان کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ کیس ردی کی ٹوکری کی طرف جا رہا ہے. لیکن ججز کیا سوچ رہے ہیں, کیا ان کے مائنڈ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن آج ملک کی تینوں بڑی عدالتوں سے ایسے ریمارکس یا ایسے فیصلے یا ایسے انیشیٹوز یوں آپ کہہ لیجئے اقدامات عملی طور پر نظر آئے ہیں جس میں آج کافی دل بڑا ہوا ہے چیزیں دیکھ کر سن کے کہ کم از کم عدلیہ آزاد ابھی تک تو ہے. پر کاٹنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے, لیکن وہ عمران خان ایک سینگ سناتے ہیں مولانا رومی کی کہ جب تمہیں پر دیے ہیں تو پھر چونٹیوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو. تو چونٹیوں کی طرح رینگنا ہے یا اپنے پروں کے ساتھ آزاد اڑنا ہے, اس کا فیصلہ ان معزز ججز نے ہی کرنا ہے. عدلیہ کی پشت پہ اس وقت پوری قوم کھڑی ہے, ان کی وکلا برادری کھڑی ہے. چند لوگوں سے بلیک میل ہونے کی بجائے آئین کے اوپر کھڑے ہو جائیں. لوگ نہیں یاد رکھیں گے ان لوگوں کو جو آج بینچز سے نکل گئے, لوگ یاد رکھیں گے ان لوگوں کو جو آج ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو جو آج ڈٹ کے کھڑا ہو گیا وہ اپنا نام بنوا جائے گا. لیٹس سی, ورنہ نام تو ان لوگوں کا بھی ہے جو نہیں کھڑے ہو سکے. کل 4 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا. تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں جو بات کی, جو میں ایکچولی سوچ رہا تھا, بہت سارے اور لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بینچ چاہے 5 رکنی ہو یا فل کورٹ ہو, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ میرا ذاتی طور پر یہ بلیو ہے کہ ایک چیز جو آئین میں لکھی گئی ہے, ایک چیز آئین میں درج ہے, کوئی جج وہ بھی سپریم کورٹ کا کیسے اس آئینی حدود سے باہر نکل سکتا ہے, کیسے اس آئین کی خلاف ورزی ہونے کی اجازت دے سکتا ہے ایک ایسے اہم عہدے پر ہوتے ہوئے. تو آج عمران خان صاحب نے بھی جو ٹویٹ کیا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا چاہے بینچ 5 ججز کا ہو چاہے 17 ججز کا ہو, کیونکہ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انتخابات آئین میں جو فراہم کی گئی ڈیڈ لائن ہے 90 روز کی جو مدت ہے اس کے دوران ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. انہوں نے ایک چیز اور بڑی اہم کی ہے کہ میں نے اپنی اسمبلی ایسی ہوا میں نہیں تحلیل کر دی تھی, تحلیل کرنے سے پہلے جو ان کے زبردست چوٹی کے آئینی ماہرین تھے یا قانونی ان کی ٹیم تھی, اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے آئینی ماہرین سے انہوں نے رائے لی اور سب نے متفقہ رائے یہ دی تھی کہ انتخاب کے 90 روز میں یعنی اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز کے اندر انتخابات کرانا ہر صورت ضروری ہے. اس سے اس آئینی شک کی خلاف ورزی کسی طور پر ممکن نہیں ہو سکے گی. لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجرموں کی امپورٹڈ سرکار اور اس کے جو سرپرست ہیں وہ ایک نہایت متنازع الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر آئین کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہے ہیں. کسی حد تک بات ان کی ٹھیک نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی حد درجہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. مطلب جس طرح کی رپورٹس آ کے وہ سپریم کورٹ کے سامنے بتا رہا ہے وہ ایک مذاق ہی لگ رہا ہے. پاکستان کی حالت کوئی صومالیہ یا سوڈان جیسی یا اللہ معاف کرے کوئی اتنی گئی گزری بھی نہیں ہوگی, یمن جیسی صورتحال بھی نہیں ہوگی پاکستان کی کہ ہم یہاں پہ الیکشن نہ کرا سکے. اور ایٹمی ملک ہیں ہم, دنیا کی 7ویں اور اسلامی ممالک کی پہلی ایٹمی قوت ہیں, لیکن ہمارے پاس 20 ارب روپے نہ ہو الیکشن کرانے کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو کم از کم اس بات پہ کوئی یقین نہیں ہے. کوئی اور بہانہ ڈھنگ کا ڈھونڈ لیتے تو چلو دل مطمئن میں ہو جاتا, اس بات پہ نہیں ہو رہا. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.